على من لا نبي بعده اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ انتہائی واجب الاحترام سٹیج پہ تشریف فرما قائدین کرام، پنڈال میں تشریف فرما شہداء کے ورثاء، میرے سامنے بیٹھے ہوئے مجاہدین کرام اور عبدالباسط شہید کی بستی سے تعلق رکھنے والے غیرت مند، باشعور اور جہاد اور مجاہدین سے قلبی وابستگی رکھنے والے میرے عزیز بھائیوں اور قناعت سے پیچھے میری پردہ دار ماؤں اور بہنوں، آپ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج عبدالباسط شہید کے پیغام کو سننے کے لیے اور ان کے غائبانہ نماز جنازہ کے اندر شریک ہونے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد کے اندر آپ لوگوں کا یہاں موجود ہونا اور دن 10 بجے سے اتنی دل جمی کے ساتھ بیٹھ کر ہماری ماؤں بہنوں کا اور ہمارے بھائیوں کا کھانے کے بغیر، پانی کے بغیر اتنی توجہ اور انہماک کے ساتھ پروگرام کا سننا، یقین کیجئے اس بات کا مظہر ہے کہ آپ لوگ کشمیر کی آزادی کے لیے مجاہدین کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ اللہ کے فضل و کرم سے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جس جذبہ ایمانی کو محسوس کرنے کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں، میری مراد عبدالباسط شہید کا وہ جذبہ ایمانی جس کو لے کر عبدالباسط کٹھیاڑی سے اٹھے، اپنی جوان سالہ زوجہ کو چھوڑا، معصوم بچی کو چھوڑا اور بوڑھی ماں کو چھوڑا۔ وہ جذبہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز تھی جس نے عبدالباسط شہید کو مجبور کیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجاہد جہاد کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا کوئی چیز اس کو نکلنے پر مجبور نہیں کرتی مگر اس کا ایمان، وہ اس کو اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہ ایمان کیسا ایمان ہے، یہ سپیرٹ کیسا سپیرٹ ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے اندر اس جہاد کے سپیرٹ کو دبانے کے لیے، اس جذبہ ایمانی کو دبانے کے لیے دنیا کی سپر پاور امریکہ نے تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ اس چیز کے اوپر کی کہ کسی طریقے سے مسلمان نوجوانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے۔ اس کام کے لیے امریکہ نے نیٹو ممالک سمیت، یورپی یونین سمیت، اپنے تمام لاؤ لشکر سمیت
20,000 ارب ڈالر افغانستان کی جنگ کے اندر جھونک دیے، جہاں دنیا کے لوگ روٹی کو ترستے ہیں، پینے کے صاف پانی کو ترستے ہیں، افریقہ کے اندر لوگ قحط برداشت کرتے ہیں، وہاں پر امریکہ اور اس کے حواری انسانی تاریخ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ 20,000 ارب ڈالر صرف اس بات پر لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے دنیا کے اندر سے اس جہاد کے سپیرٹ کو دبا دیا جائے، اس جہاد کو ختم کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے تھنک ٹینکس ان کو بتا چکے تھے، ان کے تھنک ٹینکس نے ان کو یہ بات بتا دی۔ ایک بہت بڑا مشہور امریکی تھنک ٹینکس جس کا نام ہے دا رینڈ کارپوریشن، اس نے پینٹاگان کو سفارشات دی۔ ان سفارشات کے اندر لکھا ہوا تھا، اس نے کہا پوری دنیا کے اندر بسنے والے جو مسلمان ہیں یہ 4 طرح کے لوگ ہیں، یہ 4 طرح کی کلاسوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں۔ پہلے لوگ کہتے ہیں یہ ماڈرن مسلمز، دوسرے صوفی مسلمز، کہتے ہیں ماڈرن مسلم سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں، انہیں کبھی کبھی اپنے مسلمان ہونے پر بھی شرمندگی ہوتی ہے، ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ کچھ صوفی مسلمان ہیں، وہ ذکر اذکار، تسبیح مصلی لوٹا، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس سے آگے بڑھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اس سے آگے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، غلبے کی بات کریں گے لیکن لڑائی جھگڑے کی بات وہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن جو مسلمانوں کا آخری طبقہ ہے the radical مسلمز، یہ جو ریڈیکل مسلمز ہیں وہ کہتے ہیں یہ انتہا پسند مسلمان ہیں، یہ ہماری کسی پالیسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ ہمارے کسی نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو دنیا سے ختم کرنا ہوگا۔ امریکہ نے پوری اپنی طاقت افغانستان کے اندر جھونکی، ڈالر خرچ کیا، یورپ نے یورو خرچ کیا، پاؤنڈ خرچ کیا، دنیا کے جدید بم، the mother of بم، دنیا کا سب سے خطرناک بم جو جہاں گرتا تھا 1 کلومیٹر کے علاقے پر کوئی جاندار شے سلامت نہیں رہتی تھی۔ نیپام بم، کلسٹر بم، ڈزی کٹر بم، B-52، دنیا کے جدید ترین ہتھیار افغانستان کے اندر اس جذبے کو دبانے کے لیے انہوں نے لگائے۔ پتہ نہیں کون کون سی ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی۔ دنیا میں پہلی دفعہ افغانستان کے اندر ڈرون استعمال ہوا، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی استعمال ہوئے، لیزر گائیڈڈ میزائل ہوئے، ٹومو ہاک کروز میزائل استعمال ہوئے۔ لیکن اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ سپیرٹ اور وہ جذبہ ایمانی جو عبد الباسط شہید کے اندر تھا، یہی جذبہ رکھنے والے افغانستان کے مجاہدین نے 20 سال تک پرانی بندوقوں کے ساتھ، کلاشن کوفوں کے ساتھ اور پرانی ٹیکنالوجی کے ساتھ دنیا کی جدید ترین فوج کا مقابلہ کیا، دنیا کے جدید ساز و سامان کا مقابلہ کیا، دنیا کے جدید ترین افواج کا مقابلہ کیا۔ مجھے بھائیوں نے بتایا کہ ایک امریکی فوجی جو افغانستان کے اندر لڑتا تھا، اس کے ساتھ جو سامان جنگ لگا ہوتا تھا، جو اس کے ساتھ اکوپمنٹ لگے ہوئے تھے جنگ کے، اس کی قیمت تقریباً 23 لاکھ روپیہ بنتی تھی۔
جو ان کے پاس رینج فائنڈر تھے، لیزر تھی، نائٹ ویژن تھی، گائیگلز استعمال کرتے تھے، اور اسی طریقے سے کمپس استعمال کرتے، سیٹلائٹ فون استعمال کرتے، M4 گن استعمال کرتے، جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کیا کیا چیزیں. کہتے ہیں ایک فوجی کے ساتھ 23 لاکھ روپے کا سامان. لیکن اللہ کی توفیق کے ساتھ افغانستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سپر پاور، جس کے پاس آج بھی دنیا میں روس کے بعد سب سے زیادہ ایٹم بم جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے. 6500 ایٹم بم آج بھی دنیا میں دوسرے نمبر پر امریکہ کے پاس موجود ہے، جس کی افواج کی تعداد 23 لاکھ سے زیادہ ہے، جس کے پاس 29 بیری فلیٹ موجود ہیں، بیری بیڑے موجود ہیں، جس کے پاس آج بھی دنیا کا جدید ساز و سامان موجود ہے. افغانستان کے ریگستانوں میں، ریگزاروں میں، پہاڑوں میں اس جذبہ ایمانی نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست دے کر دنیا میں یہ بات ثابت کر دی کہ سپر پاور امریکہ نہیں، سپر پاور جہاد فی سبیل اللہ ہے. سبیلنا سبیلنا، انڈیا کا ایک علاج. سپر پاور اللہ کے فضل و کرم سے امریکہ نہیں، سپر پاور جہاد فی سبیل اللہ ہے. میرے محترم بھائیوں، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا مال غنیمت افغانی مجاہدین کے ہاتھ لگا، جس کی مالیت 85 ارب ڈالر بنتی ہے. 85 ارب ڈالر، 75,000 گاڑیاں ان کو مال غنیمت میں ملی. 6 لاکھ سے زیادہ ان کے پاس M4 گنیں آئی. 80 سے زیادہ ہیلی کاپٹر اور جہاز مال غنیمت کے اندر آئے. دنیا کی انسانی تاریخ میں اتنا بڑا مال غنیمت کبھی مسلمانوں کو نہیں ملا. اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہوا؟ جہاد سے ممکن ہوا. یہ بات میں نے آپ کو سنائی کیوں؟ یہ بات آپ کو اس لیے سنائی کہ جس وقت امریکہ اپنے لاؤ لشکر سمیت افغانستان پر حملہ آور ہو رہا تھا، پیٹ سے سوچنے والے دانشور، دنیا کی سپر پاوروں سے ڈرنے والے دانشور، مادیت پر یقین رکھنے والے دانشور، جنگوں کے موازنے کرنے والے دانشور، بیلنس آف پاور دیکھنے والے دانشور اور وار انالسٹ یہی کہہ رہے تھے امریکہ ناقابل تصغیر ہے، امریکہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، B-52 کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، F-35 کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ٹوموہاک کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، امریکی میرینز کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس وقت مجاہدین نے کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ہمارے کاغذوں کے اندر مایوسی، ہمارے کاغذوں کے اندر نا امیدی، ہماری ڈکشنری کے اندر شکست خوردگی اللہ کی توفیق سے لکھی ہوئی نہیں ہے. ہم لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، اور اگر ہمارے رب کو منظور ہوا تو یہ جنگ انشاءاللہ ہم ضرور جیتیں گے. اور چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ دن کے اجالوں میں افغانستان کے اندر داخل ہونے والی امریکی فوج رات کے آخری پیر 11:59 پر آخری C-130 کابل ایئرپورٹ سے اڑ رہا تھا. ایک صحافی نے تصویر بنائی اور اس تصویر کھینچ کر دنیا کے میڈیا پر اس نے چلا دی. نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا. کہا یہ وہ جا رہے ہیں جو 6 مہینے کا وقت لے کر آئے تھے کہ دنیا کے اندر سے جہاد کو ختم کر دیں گے، افغانستان کو مسمار کر دیں گے، فتح حاصل کریں گے. آئے تو دن کو تھے، آئے اپنی مرضی کے ساتھ تھے، لیکن گئے مجاہدین کی مرضی کے ساتھ، اور ذلیل اور رسوا ہو کر یہاں سے نکلے. میرے محترم بھائیوں، اللہ کی قسم افغانی لوگوں نے آپ کے لیے ایک پیغام
اس جنگ کے اندر دیا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ کشمیریوں، آزادیاں مایوس ہونے سے نہیں ملا کرتی، آزادیاں شکوے کرنے سے نہیں ملا کرتی، آزادیاں بھیک مانگنے سے نہیں ملا کرتی، آزادیاں حکومتوں کی طرف دیکھنے سے نہیں ملا کرتی، آزادیاں سیاستدانوں پر تنقید کرنے سے نہیں ملتی، آزادیاں فوج کی طرف دیکھنے سے نہیں ملتی، آزادی کے لیے قومیں خود اٹھا کرتی ہیں۔ آزادی کا ایک ہی راستہ، الجہاد الجہاد، آزادی کا ایک ہی راستہ، آزادی کے لیے خود کھڑے ہوا جاتا ہے، آزادی کے لیے قومیں خود کھڑے ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کی قسم یہ پیغام ہمارے لیے ہے، اور ہم کیوں کھڑے نہ ہوں، کیوں کھڑے نہ ہوں؟ کشمیر انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے، یہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے، جس کے اوپر 18 سے زیادہ قراردادیں اقوام متحدہ نے منظور کی ہوئی ہے کہ کشمیر متنازع خطہ ہے۔ ہم کوئی ایل او سی کراس کر کے کسی اگریشن اور انفلٹریشن جیسے نام دے کر ان کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا لائن آف کنٹرول کوئی سرحد ہے؟ لائن آف کنٹرول، ہم تو اس کو لائن آف کنٹرول بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سیز فائر لائن ہے، اور سیز فائر لائن ایک عارضی وقت کے لیے ایک جنگ بندی لائن تھی۔ جس وقت نہرو کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کے اندر لے گیا تھا، عارضی طور پر اس کو سیز فائر لائن قرار دیا گیا تھا۔ یہ انٹرنیشنل سرحد نہیں ہے۔ ہمیں پورا حق ہے کہ ہم اس ایل او سی کو جس وقت چاہیں، دن کے اجالے میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی، جس وقت چاہیں ہم اس ایل او سی کے آر پار جا سکتے ہیں۔ کشمیر کی آزادی تک، کشمیر کی آزادی تک، ہند کی بربادی تک، انٹرنیشنل قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جس وقت چاہیں ایل او سی لائن کو آر پار آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے بڑے مکروہانہ انداز میں کشمیر کی تحریک کو اس وقت کہ جب افغانستان میں نام نہاد وار آن ٹیرر لگی ہوئی تھی اور پاکستان مغربی سرحد کی طرف مصروف تھا، ہندوستان نے لابنگ کی اور پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا کیا اور کشمیر کی تحریک کو دہشت گردی کی تحریک کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پر جوڑ کر فیٹف کے اندر لے جا کر پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کروایا اور کشمیر میں برسر پیکار کشمیری تنظیموں کو دہشت گرد تنظیموں کی لسٹ میں شامل کروایا اور کشمیر کی تحریک کی پشت پناہی کرنے والے ہمارے قائدین کے نام یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن 1267 کے اندر ڈال کر ان کو پابند سلاسل کر کے گلوبل ٹیررسٹ قرار دے دیا۔ حافظ سعید سے رشتہ کیا؟ حافظ سعید سے رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور دوسری طرف کشمیر کی خاطر برسوں سے قربانیاں پیش کرنے والے کشمیری قائدین جن کی ساری زندگیاں کشمیر کی آزادی کی خاطر صرف ہوئی، بابا حریت سید علی گیلانی رحمہ اللہ، آزادی کا سورج
اس کے طلوع کے انتظار میں جیل کے اندر ہی فوت ہو گئے میر وائز عمر فاروق، یاسین ملک، قاسم فختو، مسرت عالم بٹ، آسیہ اندرابی، عباس احمد انصاری اور نہ جانے کتنے قائدین آج بھی ہندوستان کی مختلف جیلوں کے اندر پڑے ہوئے۔ 20,000 سے زیادہ کشمیری ایکٹیوسٹ جو آزادی کی تحریک کو لیڈ کرتے تھے، ان کو ہندوستان نے اٹھایا، آؤٹ آف سٹیٹ پھینک دیا، ان پر کوٹا کا قانون لگا دیا جس کے تحت بغیر کسی بیل، بغیر کسی جوڈیشری پراسیکیوشن کے 2 سال کے لیے ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور کشمیر کی تحریک کو دبانے کے لیے مودی نے اپنا آخری زور لگا دیا کہ کسی طریقے سے کشمیر کی تحریک کو دبایا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی قسم، کشمیر پچ ہے، کشمیر میدان ہے، کشمیر گراؤنڈ ہے مقابلے کا۔ میری بات غور سے سنو، کشمیر میدان ہے، 33 کروڑ بت پرست ہندوستانیوں، 33 کروڑ جھوٹے خداؤں کے پجاریوں ہندو کا اور ایک رب رحمان کے ماننے والے مسلمانوں کے درمیان کشمیر مقابلے کا میدان ہے۔ ہند کی بربادی تک، ہند کی بربادی تک، مودی کی بربادی تک، اگر خدا نخواستہ اس میدان کے اندر ہم نے اس جنگ کی شدت کو نہ سمجھا اور کشمیر کو صرف سرحدی مسئلہ سمجھا، کشمیر کو ٹیریٹوریل ایشو سمجھا، کشمیر کو کوئی زمینی جھگڑا سمجھا، تو یاد رکھو ہندوستان نہ صرف 1.25 کروڑ کشمیریوں کو دبا کر کھا جائے گا، بلکہ وہ وہاں سے آگے بڑھ کر کلمے کی بنیاد پر بننے والے تمہارے ملک کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ کشمیر صرف خالی کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر کی جنگ صرف کشمیر کی آزادی کی جنگ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے اور نظریے کی جنگ ہے، یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کی جنگ ہے۔ آپ دیکھیں مودی کیا نعرہ لے کر آیا تھا، اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگا کر آیا تھا۔ اکھنڈ بھارت کیا ہے؟ اکھنڈ بھارت کہتا ہے کھٹمنڈو سے لے کر کابل تک یہ سارا علاقہ یہ دیوی دیوتاؤں کی سرزمین ہے، یہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں کے نیچے یہ جتنا میدان ہے یہ سارے کا سارا علاقہ اوتاروں کا، دیویوں کا، دیوتاؤں کا علاقہ ہے، اور اس کے اوپر وہ کہتے ہیں حکومت کرنے کا اختیار صرف رام کے پیروکاروں کا ہے، صرف رام رام کہنے والوں کا ہے۔ اور مودی نے گزشتہ 7 سال سے ہندوستان کو ہندو توا بنانے کے لیے، مہا بھارت بنانے کے لیے اور ایک ہندو ڈومینیٹ ریاست بنانے کے لیے جتنے اقدامات اس نے اٹھانے تھے اس نے اٹھا لیے۔ اپنی مرضی کی عدلیہ لے آیا، اپنے مرضی کا چیف جسٹس لے آیا، اپنی مرضی کے قوانین پاس کیے، NRC پاس کروایا، بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر شروع کر دی، کشمیر سے 35 اور 370 آرٹیکل کا خاتمہ کر دیا، GB اور آزاد کشمیر پر حملے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ہندوستان کے اندر سے مسلمانوں کو بار بار بے دخل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ شدت پسند زائنسٹ قسم کے ہندوؤں کو اس نے گورنر لگا دیا، کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، کبھی مسلمانوں کے پردے پہ پابندی، کبھی گاؤں کے ذبح پر پابندی، کس قدر وہ اقدامات کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم میرے محترم بھائیوں کبھی وطنیت کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی عصبیت کے نعرے لگاتے ہیں، اور کبھی ملکوں کے نعرے لگاتے ہیں، اور کبھی کوئی نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم غلط فہمی کے اندر ہو، کشمیر کے اندر عقیدے اور نظریے کی جنگ چل رہی ہے۔
یہ عقیدے اور نظریے کی جنگ ہے. اس جنگ کو ہمیں ہر صورت جیتنا ہوگا. اس جنگ کو ہمیں ہر صورت لڑنا ہوگا. اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اٹھنا ہوگا. سب سے پہلے چونکہ کشمیری اس کے پہلے سٹیک ہولڈر ہیں، سب سے پہلے کشمیریوں نے اٹھنا ہے. جب کشمیری اٹھیں گے پھر ہم مدد کے لیے کسی اور کو آواز دے سکتے ہیں. ہم خود اٹھنے کے لیے تیار نہیں، آوازیں دیتے ہیں سعودی عرب کو. جی سعودی عرب ہماری مدد نہیں کرتا، UAE ہماری مدد نہیں کرتا، ترکی ہماری مدد نہیں کرتا، فلاں ملک ہماری مدد نہیں کرتا. جب ہم خود اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد نہیں کرتے تو کوئی مدد کیوں کرے بھائی؟ کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کوئی خود اپنا کیس نہ لڑے، اپنا مسئلہ خود نہ لڑے، اس کا کیس کوئی کبھی لڑا کرتا ہے؟ کیوں دیکھتے ہو سرحد پار کی طرف؟ کیوں آنکھیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہو کہ کوئی آئے گا اور ہماری مدد کرے گا؟ اللہ کے فضل و کرم سے کشمیری ابھی قحط الرجال کا شکار نہیں ہوئے. ابھی ہماری مائیں زندہ ہیں. جنہوں نے عبد الباسط جیسے بیٹے جنے ہیں وہ مائیں ابھی زندہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. نہ تو وہ مائیں ختم ہوئی ہیں اور نہ وہ بیٹے ختم ہوئے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم کشمیر کی آزادی کی جنگ انشاءاللہ ہم خود لڑیں گے. لڑو گے؟ کشمیر یا مجاہدو، ہم تمہارے ساتھ. کشمیر یا مجاہدو، کشمیر یا مجاہدو. لڑیں گے انشاءاللہ. جو کہتے ہیں لڑیں گے انشاءاللہ ہاتھ تو کھڑا کریں. انشاءاللہ ہم خود لڑیں گے. جس طرح کسی بھائی نے ذکر کیا تھا 1947 کے اندر آپ کے ابو اجداد اٹھے تھے اور لڑے تھے ٹوپی دار بندوقوں سے، کلاڑیوں سے، چھڑیوں سے، اور ڈوگرا فوج کا پیچھا کیا تھا اور ان کو دریائے پونچھ پار کرنے پر مجبور کیا تھا. آج بھی ان غیرت مندوں کی اولاد اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے. اور مجھے آج کا پروگرام دیکھ کر، آپ کے جذبے دیکھ کر اور آپ کا شوق شہادت اور جذبہ ایمانی دیکھ کر اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یقین ہو چکا ہے کہ کشمیر کو کوئی غلام رکھ سکتا. رضوان بھائی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ. رضوان بھائی قدم بڑھاؤ. اور جب ہم کھڑے ہوں گے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، جب ہم کھڑے ہوں گے تو کوئی دنیا کی طاقت ہماری مرضی کے بغیر کشمیر کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. اور یہ بات بھی سن لو، ٹھیک ہے مجبوریاں ہوں گی، ریاست پاکستان کی بڑی مجبوریاں ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ مجبوریاں، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس نے بھی کشمیر کے تحریک کے ساتھ، کشمیر کے شہداء کے ساتھ غداری کرنے کا سوچا بھی، وہ آدمی ضرور بضرور ذلیل اور رسوا ہو کر نکلا. اور اس کی تازہ مثال آپ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک آدمی کو ذلیل ہو کر نکلتے ہوئے دیکھا ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہے نا. جس نے بھی کشمیر کی تحریک کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کرنے کی کوشش کی یا اس نے کشمیر کی تحریک کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا. اس لیے کہ اس کشمیر کے لیے کتنی ماؤں نے اپنے جگر گوشے پیش کیے، کتنے بوڑھوں نے اپنے بڑھاپوں کے سہارے پیش کیے، کتنی جوان عورتوں نے اپنے سرتاج پیش کیے، کتنے بچوں نے اپنے باپ پیش کیے. اللہ کی قسم کشمیر کا کوئی چپا، کوئی کھیت کھلیان، کوئی جنگل ویرانہ ایسا نہیں جہاں شہیدوں کا خون نہ گرا. نعرہ تکبیر. باسط شہید سے رشتہ کیا،
کشمیریوں سے رشتہ کیا، شہدائے کشمیر سے رشتہ کیا؟ آپ بانڈی پورا سے شروع کریں اور کٹھوا ریاسی تک نیچے چلے جائیں، یہ پورے کا پورا وادی، یہ پورے کا پورا جموں، شاید ہی کوئی قصبہ ایسا ہو، شاید ہی کوئی جنگل گاؤں ایسا ہو جہاں شہداء کا مقدس خون نہ گرا۔ ہر جگہ پر شہداء کا خون گرا ہوا ہے، اور کشمیر کے اندر کشمیریوں نے شہداء کے الگ قبرستان بنائے ہوئے، الگ قبرستان بنائے ہوئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں مہمان مجاہدین کی قبریں، کشمیری مجاہدوں کی قبریں، اور اللہ کی قسم لوگ جتنی عقیدت ان کو دیتے ہیں، جتنے عزت و احترام اور عقیدت کے سے جا کر ان شہداء کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ ان شہداء کی قربانیوں کو رائے گا جانے دے گا؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ کو خون کا ایک بوتل چاہیے، کوئی اگر دے دے آپ ساری زندگی احسان مند رہتے ہیں کہ یار مشکل ٹائم میں اس نے مجھے خون دیا تھا، میری ماں بہن کو خون دیا تھا، مجھے خون ضرور تھا اس نے خون دیا تھا۔ اور کیا 1.25 لاکھ لوگوں نے اپنے جسم کا 14 لیٹر خون جس رب کے لیے بہا دیا، کیا وہ رب اتنا احسان فراموش ہو گیا ہے؟ کیا وہ ان قربانیوں کو ضائع کر دے گا؟ نہیں ضائع کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آگے بڑھو، ہمت کرو، کمزوری کی باتیں چھوڑ دو، مایوسی کی باتیں چھوڑ دو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ کمزوری دکھاؤ، نہ سستی دکھاؤ، تم ہی غالب رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ لوگ سبزار احمد شہید کے ماننے والے ہیں، یہ برہان وانی شہید کے وارث ہیں، یہ عبد المنان شہید کے وارث ہیں۔ میں کتنے شہیدوں کا خون لوں، کتنے شہداء کا نام لوں، ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک۔ اور ایک بات اور بتاؤں، آپ سوچ رہے ہوں گے کشمیر کی تحریک دب گئی ہے، کشمیر میں کچھ نہیں ہو رہا۔ 2022 کے اندر 180 مجاہد شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 180 مجاہد، اور 180 مجاہد میں سے 150 مجاہد کشمیری تھا، اور ان 150 شہیدوں کے اندر 3 PhD اور 1 MBBS ڈاکٹر بھی شامل تھا۔ کشمیر کی تحریک غریب نہیں ہوئی، کشمیر کی تحریک اجنبی بھی نہیں ہوئی، اور کشمیر میں خون دینے والے ختم نہیں ہوئے۔ ہاں، تحریکوں کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ ڈول کی طرح ہے، کبھی ڈول ایک ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی ڈول دوسرے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کبھی کشمیر میں ہمارا نام تھا، مجاہد پیچھے ہوتا تھا اور ہندوستانی فوج اپنے کندھوں پہ بندوقیں رکھ کر بھاگتی تھی، مجاہد ان کے پیچھے جاتے تھے۔ کبھی مجاہد کیمپوں میں داخل ہو کر انڈین فوجیوں کو چن چن کر مارتے تھے۔ انڈین فوجی رات کو کیمپوں میں نہیں سوتے تھے۔ کبھی وہ وقت تھا کہ سالانہ 200 انڈین فوجی مجاہدین فدائیوں کے ڈر سے خودکشیاں کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والی افواج میں ریشو میں پہلے نمبر پر انڈیا ہے۔ نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، انڈیا کا ایک علاج۔ سب سے زیادہ ذہنی مریض بننے والے اور فرینڈلی فائر میں مارے جانے والے فوجی انڈیا کے تھے۔ اپنا جونیئر اٹھ کر اپنے افسر کو مار دیتا تھا، کدے چھٹی نہیں دیتے۔ 2-2 3-3 سال تک کشمیر میں ڈیوٹی لگتی ہے، جہاں پر جان کی کوئی پتہ نہیں کس وقت آئے۔ اور صورتحال یہ ہوتی تھی کہ LOC پر انڈین فوجی اپنے مورچوں سے سر باہر نہیں نکالتے تھے کہ کہیں مجاہدین کا سنائپر میرے ماتھے کا نشانہ ہی نہ لے لے۔ وہ وقت تھا
آج یہ وقت ہے، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ ایام ہے جو میرا رب پھیرتا رہتا ہے، انشاءاللہ العزیز میرا رب بہت جلدی حالات کو تبدیل کرنے والا ہے، بہت جلدی حالات انشاءاللہ العزیز تبدیل ہونے والے ہیں، اور ہم انشاءاللہ العزیز کشمیر کی تحریک کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ قربانیاں بھی اگر دینی پڑے تو دیں گے، اس لیے کہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے، اس لیے کہ یہ ہماری بقا کی جنگ ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کی جنگ ہے۔ انشاءاللہ اس جنگ میں ہم ضرور بضرور لڑیں گے اور کامیاب ہوں گے، اور ہمیں اس لڑائی سے کوئی روک سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم انشاءاللہ العزیز آگے بڑھ کر یہ جنگ اپنے سر پر، اپنے بازو پر اور اپنی قوت اور طاقت کے بلبوتے پر انشاءاللہ ہم اس جنگ کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو میں آخر میں شہید کی فضیلت کے حوالے سے 1-2 باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا۔ شہید کی بوڑھی ماں یقیناً پریشان ہوں گی کہ میرے بڑھاپے کا سہارا عبدالباسط شہید ہو گیا، ان کی زوجہ محترمہ بھی یقیناً اس بات پر ان کا دل غمزدہ ہوگا جدائی میں، لیکن میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ شہداء وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی شہادت پر سوگ نہیں منایا جاتا، تعزیت نہیں کی جاتی، افسوس نہیں کیا جاتا، بلکہ مبارکباد دی جاتی ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بڑھاپے کا ایک ہی سہارا تھا، آپ کے ساتھ جنگ میں گیا، جہاد میں گیا، مارا گیا، قتل ہو گیا، مدینے میں افواہ پھیلی ہوئی ہے، لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ شاید حارثہ کو اپنا ہی تیر لگا اور مر گیا۔ یہ ماں، حارثہ کی ماں آپ سے سوال کرتی ہے، مجھے اتنا بتا دیں کہ اگر تو اپنے لوگوں کے تیر سے میرا بیٹا مارا گیا، جنت کے علاوہ کہیں اور چلا گیا ہے تو مجھے بتائیں، میں رو کر دل کا غبار ہلکا کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حارثہ کی اماں کیسی بات کرتی ہے، ان فی الجنت 100 درجات، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 100 درجے بنائے ہوئے ہیں، 100 درجے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنی دوری ہے، اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ تیرا بیٹا حارثہ شہید ہونے کے بعد جنت کے سب سے اوپر والے درجے کے اوپر۔ فرمایا تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے اماں، مجھے بتاؤ جن کے بیٹے جنتوں میں چلے جائیں ان کو رونا چاہیے، جن کے سرتاج جنت میں چلے جائیں اور وہ شہید کی بیوی کلائیں ان کو رونے کی ضرورت ہے، اور جن کے بیٹے جنت کے بالا خانوں کے اندر چلے جائیں ان کے باپوں کو رونے کی ضرورت ہے، جن کے داماد جنت میں چلے جائیں ان کے سسروں کو رونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم رونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں جانے کے بعد پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں جنت میں جانے والا، کوئی آدمی واپس دنیا میں جانے کی خواہش نہیں کرے گا۔ جنت کے ناز و نعام اور جنت کے انعامات دیکھ کر سارے خوش ہوں گے، لیکن ایک ایسا خوش نصیب ہے جس کو جنت میں بھی مزہ نہیں آ رہا، جنت میں بھی سکون نہیں آ رہا، یہ واپس جانا چاہتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ شہید ہے۔ کون ہے؟ شہید ہے۔ کہتا یا رب اردو ارواحنا الی اجسامنا، اے میرے رب میری روح کو میرے جسم میں دوبارہ ڈال دے، میرے روح کو میرے جسم میں لوٹا دے اور مجھے واپس دنیا کے اندر بھیج، جو لذت اور مزہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے، بڑھتے ہوئے، کاٹتے ہوئے،
کٹتے ہوئے، جنگل طے کرتے ہوئے، گھات لگاتے ہوئے، دشمنوں کو قتل کرتے ہوئے، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل کرتے ہوئے اور قتل ہوتے ہوئے جو مزہ آتا تھا، اللہ تیری جنت میں نہیں آ رہا، مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے۔ فرمایا لِشَهِيدٍ عِندَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ، سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا شہید کے لیے اللہ تعالیٰ نے 6 انعامات مقرر کیے ہیں۔ یغفر اول دفعۃ من دمہ، خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا نہیں، اللہ معافی کا اعلان پہلے فرما دیتے۔ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرا نہیں، اللہ کہتا تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ وَيُرَى مَقْعَدُهُ فِي الْجَنَّةِ، ادھر روح پرواز کر رہی ہے اور جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا تیسرا انعام اس کو یہ ملتا ہے، عذاب قبر سے اس کو پناہ دے دی جاتی ہے۔ وہ عذاب قبر جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے، جس عذاب قبر کا تذکرہ سن کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑے مار مار کر روتے تھے، جس عذاب قبر کی سوچ کر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ روتے، اتنا روتے کہ آپ کے اہل و عیال جمع ہوتے، وہ داڑے مار مار کر روتے، سارا علاقہ جمع ہوتا، پوچھتے کیوں رو رہا، عذاب قبر کا سوچ کر رو رہا۔ فرمایا وَيَعْمَنُ مِنْ فَضَائِلِ الْأَكْبَرِ، عذاب قبر سے بھی نجات دے دی جاتی ہے، اور قیامت کی عظیم گھبراہٹ قیامت کی، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفسا نفسی یوم یفر المرء من اخی امہ و ابی و صاحبتہ، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، اور حساب و کتاب شروع نہیں ہونے والا سورج 1.25 میل کے فاصلے پر۔ فرمایا اس دن شہید کو اللہ تعالیٰ اس گھبراہٹ سے امن دے دے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، شہید آئے گا، حدیث کے اندر آتا ہے جہاں اس کو تیر لگا، تلوار لگی، گولی لگی، اللہ نے کہا شہید کو غسل نہیں دینا، کہیں اس کا خون صاف نہ ہو جائے، کفن نہیں دینا، اس کے بوسیدہ کپڑے اس سے اتر نہ جائیں، جوتے نہیں اتارنے، کوئی چیز نہیں اتارنی، جس حال میں شہید ہوا اس مجاہد کو اسی حال میں قبر کے اندر ڈال دو، تاکہ قیامت والے دن یہ اپنے اصل گٹا پھولیے کے اندر اٹھ کر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ غضبناک حالت میں جب بندہ اس شہید کو دیکھے گا مسکرا دے گا، اللہ مسکرانا شروع کر دے گا۔ لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، اس شہید کے خون کو تازہ کر دیا جائے گا اور اس کا خون بہنا شروع ہو جائے گا، رنگ تو اس کے جسم سے نکلنے والے خون کا ہی ہوگا، لیکن اس سے اٹھنے والی خوشبو کستوری کی خوشبو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر مسکرا دے گا اور فرمایا وَيُشَفَّعْ 70 مِنْ أَقَارِبِهِ، یہ اپنے عزیز و اقارب، ماں باپ، بہن بھائی، ماموں، کزن، رشتہ دار، 70 عزیز و اقارب کی سفارش کرے گا قیامت والے دن۔ کتنا خوش نصیب انسان ہے، اور شہداء کے ورثاء کتنے خوش نصیب ہیں، اور شہداء کے رستے پر چلنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنت کے دروازے پر انتظار کر رہا ہوگا، ماں کو آواز لگائے گا، باپ کو آواز لگائے گا، ماموں کو آواز لگائے گا، او میرے رشتہ داروں، او میری ماں، دنیا میں آپ کا سہارا نہیں بن سکا، جس وقت آپ کو بیماری میں میری ضرورت تھی میں آپ کا خیال نہیں رکھ سکا، میرے بچوں جس وقت ہماری تعلیم کی مجھے فکر کرنی چاہیے تھی میں نے نہیں کی، اور میری بیوی جس وقت تمہارا خیال رکھنے کا ٹائم تھا میں نہیں رکھ سکا۔ کیا ہوا اگر وہاں نہیں رکھا؟ وہ دنیا تو گزر گئی ہے، آج یہاں نہ ماں کام آنے والی، شہید بیٹا بھائی تمہارے کام۔ نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا۔ آؤ آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ پکڑ کر جنت کے اندر لے جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوقین، سب سے زیادہ سچی بات کرنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے یہ الفاظ ہیں، فرمایا 70 لوگوں کو لے کر یہ شہید جنت میں داخل ہو جائے گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کی 72
72 حوروں کے ساتھ، موٹی آنکھوں والی 72 حوروں کے ساتھ اس شہید کی شادی کروائے گا۔ کیسی حوریں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ریشم کے لباس پہنائے ہوئے ہوں گے، 72 لباس کے اندر بھی ان کی ہڈیوں کا گودا نظر آ رہا ہوگا، اور دیکھنے میں آبگینوں کی طرح خوبصورت، شیشوں اور آئینوں کی طرح چمکتے ہوئے چہرے، اور ایسی خوبصورت کہ آسمان دنیا پہ جا کے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، کڑوے سمندر میں تھوکے سمندر میٹھا ہو جائے، ایسی خوبصورت حوروں کے ساتھ، حور العین، ایسی موٹی آنکھوں کی حوروں کے ساتھ اللہ شہید کی شادی کروائے گا۔ شہید کو کمتر نہ سمجھو، شہید کو جو انعام اللہ دیتا ہے وہ ہمارے وہم و گمان اور تصور میں بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سارے انعام کس لیے ہیں؟ اس لیے ہیں کہ اس نے ذات کے لیے نہیں، پات کے لیے نہیں، نوٹ کے لیے نہیں، ووٹ کے لیے نہیں، پلاٹ کے لیے نہیں، کرسی کے لیے نہیں، عصبیت کے لیے نہیں، برادری کے لیے نہیں، قبیلے کے لیے نہیں، صوبے کے لیے نہیں، وطنیت کے لیے نہیں، عصبیت کے لیے نہیں، لِتَكُونُوا کلمۃ اللہ حی العلیاء، اس نے صرف اور صرف حی العلیاء، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے قربانی دی ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ LOC پار کرنے کا مطلب یبتغی القتل والموت مزاءً، موت اور قتل کو تلاش کرنا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ میں یہاں سے لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا، شاید کہ یہ سفر میرا آخری سفر ہے، یہ جانتا ہے۔ تصور تو کرو، ریڈار لگے ہوئے ہیں، سینسر لگے ہوئے ہیں، تھرمل لگے ہوئے ہیں، کرنٹ لگا ہوا ہے، باڑ رات کو دن کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہے، کتنے پیرے، کتنی گشتیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ گزر کر جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں نے اس دن بھی کہا تھا، ان کے ایمان کا مقابلہ کو ہمالیہ بھی نہیں کر سکتا۔ ان کے ایمان اتنے بلند ہوتے ہیں کہ یہ کو ہمالیہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اتنے انعامات اور اتنے اکرامات سے نوازتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، جتنے بھی شہداء کے ورثاء ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کے عزیز و اقارب اللہ کے راستے میں اس عظیم کاز کے لیے، عظیم مشن کے لیے شہید ہو گئے۔ میں آپ کو ذمہ دار ہونے کے ناطے سے اس بات کا پورا یقین دلاتا ہوں، حالات جیسے بھی ہو جائیں، ملکوں کی پالیسیاں جیسی بھی بن جائیں، گراؤنڈ کے اندر صورتحال جو بھی بن جائے، انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، ہم اس تحریک سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، 1 انچ انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم اس تحریک کو منطقی انجام پہنچانے تک، وہ جس طرح انہوں نے کہا تھا نا کسی نے کہ آخری گولی اور آخری فوجی تک لڑیں گے، ہم اس سے بھی آگے والی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آخری سانس اور آخری خون اور آخری کشمیری کے زندہ رہنے تک انشاءاللہ کشمیر کی تحریک کو ہم جاری رکھیں گے۔ یہ آسمان انشاءاللہ یہ منظر دیکھے گا، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی کشمیر ہند کی فتح کا دروازہ بنے گا، اور انشاءاللہ 1450 سال پہلے صادق المصدوق کی زبان سے کہی ہوئی وہ حدیث آپ کے یہ بیٹے اور بھائی انشاءاللہ سچ کر دکھائیں گے کہ ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر باندھ کر انشاءاللہ لایا جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملک شام میں ملاقات ہوگی۔ میں آخر میں اس پروگرام کے تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں ان کو، عبدالوہاب بھائی کو، لیاقت بھائی کو اور ان کی پوری ٹیم کو، ضلع کوٹلی والوں کو اور یہاں کے خصوصی تمام احباب کو جنہوں نے اتنے شاندار پروگرام کا اہتمام کیا۔ میں آپ تمام بھائیوں کا، اپنی ماؤں بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ عبدالباسط کا پیغام سننے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے، اور غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد
آپ لوگ صفوں کے اندر کھڑے رہیں گے. جس طرح آپ نے پورے ڈسپلن کے ساتھ ماشاءاللہ یہ پروگرام سنا اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نظم و ضبط نہیں توڑا. تو آپ مجاہدین کے اور شہداء کے پروگرام میں آئے ہوئے ہیں, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کتنا منظم انداز میں پروگرام آگے چلا. تو انشاءاللہ اسی انداز میں آپ صفوں کے اندر یا کھڑے رہیں گے جنازے کے بعد یا اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں گے. ہر بندے کو اس کی جگہ پر انشاءاللہ کھانا ملے گا, اور انشاءاللہ جو ہی کھانا آپ سب کو مل جائے گا پھر ہم اعلان کریں گے کہ اب آپ نے رخصت ہونا ہے, دعا پڑھیں گے, پھر آپ نے رخصت ہونا ہے دعا کے بعد. تو یہ شہید کا سامان ہے, جو ان کا سامان جو بھائی اندر جانے سے پہلے وہ سامان اپنا ان کا تھا, تو یہ ورثہ یہاں سے وصول کر لیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.